الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ عزاداران امام، محفل اثر لاس اینجلس کی یہ 8 مجلس ہے۔ 8 محرم گزرنے کے بعد شب نومار۔ مولا آباد رکھے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ محفل اثر کی جو انتظامیہ ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ سارے بیماروں کو اللہ شفا دے دے، شہزاد علی اکبر کے صدقے میں، بالخصوص شمع مومن کو مکمل اللہ سے ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین بس اسلام۔ the only favorite religion, the only religion جو اللہ کا پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے۔ almost 14,000 years کی ہسٹری ہے ہماری، نبی آدم سے لے کے ہمارے رسول تک۔ اور یہ 8 دن میں 7 دن میں میں نے ہولی پلیسز جو اسلام کی ہے، the only holy places جو اسلام کی ہے، اس کے بارے میں ہسٹری بتا رہا تھا آپ کو۔ مکہ معظمہ ہوا، مدینہ منورہ ہو گیا، نجف اشرف، اینڈ وی آر ناؤ ان کاظمین، جہاں پہ 2 معصوم ہیں۔ آج کاظمین اور سامرہ انشاءاللہ کریں گے کور، کل کربلا معلیٰ اور مشہد مقدس تک جائیں گے انشاءاللہ، جہاں تک جا سکے جائیں گے، اس لیے کہ پرسوں والی جو مجلس ہے وہ تو صرف مسائل کی ہے۔ عاشور کے دن مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ ہم کو سب کو زیارت نصیب کرے۔ یہ ساری زیارتیں اللہ ہم کو نصیب کرے۔ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کہ صرف مقصد یہ تھا یہ ٹاپک کا کہ وی شوڈ نو کہ ویئر آر یو گوئنگ، ہم جا رہے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا، پھر میں آپ سے بولوں، میں بہت بریفلی بولا ہوں آپ کو، ڈیٹیل میں نہیں گیا۔ ڈیٹیل میں تو بہت سی چیزیں ہیں، ابھی ایک اشیاء اور چاہیے، اتنے واقعات ہیں۔ تو بہرحال جتنا بھی میں نے آپ سے بتایا، مولا اس کو قبول کرے، بی قبول کرے۔ 1442 ہجرہ کا محرم ہے، 8 تاریخ گزرنے کے بعد شب نومار۔ دوستو، کاظمین یہ بغداد سٹی کے اندر ہے، انسائڈ دا بغداد سٹی۔ اولڈ بغداد ہے، نیو بغداد نہیں ہے، یہ اولڈ بغداد ہے۔ اور میں نے کہا کہ بغداد کو کنسٹرکٹ کرنے والا منصور دوانخی، جو چھٹے امام کا قاتل تھا، اس نے سٹارٹ کیا تھا، اور ہارون ظالم نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا۔ بغداد ایک ایسی سٹی تھی کہ جہاں پر ہارون کا زمانہ ایسا تھا کہ جس نے چن کے مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کو قتل کیا تھا، جیل میں بھیجا تھا۔ یہ بڑا ظالم انسان تھا، بے انتہا ظالم، کہ جس نے بغداد کو بنانے میں شیعہ نے حیدر کرار کو دیواروں میں چنا گیا، دیوار سادات کے نام سے مشہور تھی۔ یہ اتنا بڑا ظالم تھا۔ بغداد میں کئی جگہیں، کئی اسپاٹس ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ زیارت کو جا سکتے ہیں۔ میں کاظمین کے اندر جو ہے، جب بھی جانا، ساتویں امام کہ اللہ ہم کو جلد سے جلد مولا کی زیارت نصیب کرو۔ بہت بڑی زیارت ہے، بہت بڑی زیارت ہے، انہیں 2 معصوم کی زیارت ہے۔ باب الحوائج ہے کاظمین میں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہے، جیسا مولا عباس باب الحوائج ہے، اسی طرح جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہے۔ اور کن دعاؤں کے قبول ہونے کا ایسا دروازہ، ایون آپ لاس اینجلس میں بیٹھ کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اعمال کرو، اور ان کا واسطہ دعا اللہ کا رسول بولتا، اللہ کے رسول نے دعاؤں کا طریقہ بتایا کہ کون سی دعا کس سے مانگنی چاہیے۔ اس میں یہ کہا کہ آخرت کی دعا جو ہے، لائف آفٹر ڈیتھ والی دعا، وہ دعا کے لیے واسطہ دو، میرا واسطہ دو، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو، اور میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری آخرت بخیر کرتا ہے۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ دعا۔ عام طور پہ ہم یہ دعا نہیں کرتے، کوئی یہ دعا نہیں کرتا کہ میری آخرت، میری برزخ، میرا ڈے آف ججمنٹ بڑا پیسفل گزرے۔ دس از ریئلی رانگ، جبکہ اللہ بار بار آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ برزخ بہت
مطلب برزخ کا پورا پیریڈ گزارنا ہے. پھر ڈے آف ججمنٹ کا وہ ایک دن جو ہے اللہ ایوری ڈے ہم کو ریمائنڈ کر رہا سورہ الحم میں, جو وین وی سے ایٹ لیسٹ 10 times وی سے مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, یعنی وہ کون ہے مالک اس دن کا, وہ کون سا دن, یا اللہ یہ ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں کہا گیا. تو مالک کے وہ ایک دن کے بارے میں, ایک دن وہ 10 hours 12 hours 14 hours 15 hours کا نہیں ہوگا, بلکہ وہ ایک دن جو ہے 50,000 سنہ, اللہ کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا, قرآن میں کہتا ہے کہ وہ ایک دن میں 50,000 years کا کر دوں گا. اس دن کے لیے دعا مانگنا ہے, اس دن کے لیے کہ پیسفل طریقے سے ہماری آخرت ہو جائے, پیسفل طریقے سے ہمارا ڈے آف ججمنٹ گزر جائے. تو اس کے لیے دعا مانگنا ہے. انہیں دن صراط سے گزرنا, جو صراط اتنا امپورٹنٹ ہے, وہ فلائی اوور جو نیچے جہنم ہے اور سامنے جنت ہے. تو پورا جہنم کے اوپر, میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں, جہنم کے اوپر جو فلائی اوور ہے اس کا نام ہے صراط. کہ جب آپ تلقین پڑھتے, اگر آپ اف یو سی دا تلقین, اگر آپ تلقین دیکھیں گے, جو آپ کے پاس تلقین ہوگی, کہ ہر کتاب میں تلقین لکھی ہوئی ہے کہ جو مردے کو نیچے لٹا کے شولڈرز کو ہلا کے بولتے, اس میں صراط کا بھی ذکر ہے. اس میں یہ بولتے کہ صراط الحق, صراط حق ہے, صراط حق ہے. تو اس کا اور معصومین کے ارشادات ہے کہ صراط پہ سے سب کو جانا ہے. جنت میں جانے کے لیے کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے یو ہیو ٹو گو وایا صراط, اینڈ صراط از دیٹ فلائی اوور کہ نیچے جہنم کے شعلے ہیں, اوپر سے یہ صراط ہے. اللہ کا رسول بولتے کہ اگر تم یہ پوری پلیسز سے گزرنے کے لیے اگر تم کو دعا کرنا ہے تو تم میرا واسطہ دو, میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو, حسن اور حسین کا واسطہ دو, میرے دونوں بچوں کا. اللہ تمہاری ہیئر آفٹر جو تمہاری لائف سے سٹارٹ ہوگی, برزخ سٹارٹ ہوگی, اس میں اللہ تمہارے لیے رحم کرے گا. اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی ظلم کر رہا تمہارے پر, مثال کے طور پہ کوئی حاکم, کوئی بادشاہ ظلم کر رہا, یا کوئی باس ظلم کر رہا, یا کوئی بھی آپ کے اوپر ظلم کرے, تو آپ مولا علی علیہ السلام کا واسطہ دو. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرے بھائی علی کا واسطہ دو. تو راوی نے کہا کہ مولا امام علی پہ اتنا ظلم ہوا, ان کی بیوی شہزادی کونین پہ گھر جلا, تو اس وقت علی نے کچھ نہیں کیا. تو کہا میرا اور علی کا ایک معاہدہ تھا, میرا علی کا ایک ایگریمنٹ تھا کہ جس کی وجہ سے علی نے صبر کیا, ادروائز علی دنیا کو بتاتا کہ ظالم کا انجام کیا ہے. اس کے بعد کہا کہ اگر شیطان سے بچنا, جو بہت امپورٹنٹ ہے, شیطان سے بچنا ہے تو تم میرے چوتھے وارث امام علی ابن حسین کا واسطہ دو. اس کے بعد کہا کہ اگر نالج میں گین کرنا ہے, علم کو حاصل کرنا ہے, تو میرے 5ویں اور 6ٹھے کا واسطہ دو. اس کے بعد کہا کہ اگر مصیبتوں میں گر جاؤ, پریشانیوں میں گر جاؤ, تکلیفوں میں گر جاؤ, تمہاری دعا قبول نہ ہو رہی, تو تم میرے 7ویں کا واسطہ دو جو باب الحوائج ہے, یعنی یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. تو دوستو میں بار بار بول رہا کہ ایون آپ لاس اینجلس میں بیٹھ کے آپ کوئی پریشانی آپ کی آ رہی, تو آپ معصومین کا واسطہ دے کے 7ویں امام کا ضرور واسطہ دینا, اور 7ویں امام کو صلوات بھی پڑھ کے ہدیہ کرنا 10 مرتبہ 14 مرتبہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. 7ویں امام کا واسطہ دے کے دعا پڑھو, صلوات. آپ گھر میں بیٹھ کے 5 صلوات 10 صلوات پڑھو, بولو میں مصعب بن جعفر کو ہدیہ کروں. ان کے زمانے کا پیریڈ اتنا سخت پیریڈ تھا, ہارون کا زمانہ. اس کے بعد میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا یہ پورے چارٹ کو. سفر پہ جا رہے, ٹریولنگ کر, اگر تم ٹریولنگ کر رہے تو تم میرے 8ویں وارث کا واسطہ دو, 8ویں وارث کا. تو اللہ تمہارے سفر کو, ٹریولنگ کو وہ کرتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا, روز آپ گھر سے نکل رہے, لاس اینجلس میں وین یو آر لیونگ یور ہاؤس, جاب کے لیے جا رہے, بزنس کے لیے جا رہے, کوئی کام کے لیے جا رہے, تو کیا کرو, گھر کے دروازے پہ کھڑے رہے, یہ سلام کرو, سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین. باقی ابو الفضل عباس و اختی کا بی بی زینب, بی بی ام کلثوم و بنتی کا شہزادی سے بولو رائٹ پہ. پھر بولو السلام علیکہ یا سیدی مولا یا غریب الغربا علی ابن موسیٰ رضا, السلام علیکی شہزادی معصومہ بنت مصعب بن جعفر. پھر ہاتھ سر پہ رکھ کے سلام علیکہ یا فرزند زہرا یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرد و شریف. ہارڈلی 30-40 سیکنڈ 50 سیکنڈ سے تم پروٹیکشن میں آ جاتی. یہ میں نہیں بول رہا, اللہ کا رسول بول رہا کہ سفر پہ جانے کے لیے 8ویں امام کا وارث واسطہ تمہارا کو پورا شیلڈ کر دے. کبھی ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوتی, کبھی نہیں ہوتی, انلیس کوئی خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہے تمہارے سے, تو ورنہ اللہ اس سے بچا لیتا تھا.
اس لیے کہ تم 8ویں امام کے تم گھر سے نکل رہے جب پڑھ کے نکل سکتے. ایون یو آر ٹریولنگ آؤٹ آف لاس اینجلس جا رہے ہیں, فلائٹ سے جا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, اس وقت بھی تو ہمیشہ سلام کر کے. آئی آلویز ڈو دس کہ جب بھی میں نکلتا ہوں میں مولا کو سلام کر کے باہر نکلتا ہوں, اس لیے کہ میری ٹریولنگ بہت ہے. تو اس کے بعد امام نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا رزق میں برکت چاہتے ہیں, رزق حلال رزق. تو 9th امام جو قاسمین کے اندر ہے, امام محمد تقی جواد علیہ السلام, اس امام کا واسطہ دے کے دعا مانگنا. 9th امام کا واسطہ دے کے اس لیے دعا مانگنا کہ 9th امام رزق کے لیے بہت اچھے, ہر امام رزق کے لیے, لیکن 9th امام کا لقب ہے 9ویں امام کا جواد. جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے, جو صفت اللہ کی صفت ہے کہ بغیر مانگے عطا کرتا, اسی طرح 9ویں امام کی صفت ہے بغیر مانگے عطا کرتا. تو ڈیلی آپ لاس اینجلس میں یا جو میری مجلس سن رہا پوری دنیا میں الاثر محفل الاثر کی, تو اس میں کیا کرو 100 مرتبہ ڈیلی صلوات پڑھو, 110 ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ایون آپ کھانا بنا رہے, ایون آپ کار ڈرائیو کریں, آپ پڑھ سکتے, کوئی مشکل نہیں. آپ 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے بی بی خدیجہ الکبریٰ کو 14 معصومین کو, اب بولا بالخصوص میں اپنے امام محمد تقی جواد کو ہدیہ کروں. اس کے بعد دیکھو تمہارا رزق کیسا. مثال کے طور پہ اگر تم $5,000 تمہارا منتھلی آتا ہے, تم کو $10,000 کی برکت ہے. اب برکت از سو امپورٹنٹ. اور آخری زمانے میں ہمارے پاس سے برکت اٹھ جائے تو 9ویں امام کا بہترین یہ عمل ہے صلوات کا پڑھنا. صلوات پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنا. جیسے 7ویں امام کا 14,000 مرتبہ میں نے بتایا, 9th امام کا 100 مرتبہ پڑھو, کوئی مشکل نہیں. آپ پڑھ کے مولا کو ہدیہ کر کے بولو مولا حلال رزق, رزقاً واسعاً حلالً طیباً عطا کر, حلال رزق میں برکت تمہارے. اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کو ہدیہ کر کے کاروبار میں کسی کا بزنس ہے یا جاب ہے تو اس میں بولنا کہ بی بی میرے بزنس میں, بیکاز یو آر اے بزنس وومن, آپ بزنس وومن تھے تو آپ جو ہے میرے رزق میں برکت. لیکن حلال رزق ہونا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر حلال رزق نہیں ہوگا اور خمس دیا ہوا رزق ہونا, اگین آئی ایم ٹیلنگ یو, خمس دیا ہوا اس لیے کہ خمس جو ہے بی بی خدیجہ کا حق ہے. جو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے جو مال دیا تھا اللہ کے رسول کو, تو ان کی اولاد پہ خمس کو واجب کیا گیا. اتنا بلینس آف ڈالر, ٹریلینس آف ڈالر انہوں نے دیا تھا آج کی لینگویج میں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہی رزق میں برکت ہوگی جو حلال رزق. آپ یقین کرو میری بات پہ, اگر جو خبز دیتا, میں خبز مجلس نہیں پڑھ رہا, میں دونوں اماموں پہ پڑھ رہا, تو اس پہ جو ہے ہمیشہ تمہارا اکاؤنٹ پلس 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 ہوگا, مائنس کبھی نہیں. یہ آزمائی ہوئی بات. الحمدللہ الحمدللہ میں خبز دیتا ہوں, آئی نو کہ کیسا مولا جو ہے اور رزق میں برکت دیتے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. مولا آباد رکھ, یا علی یا علی یا علی. تو اس کے بعد 10ویں امام اور 11ویں, بس 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. 10th امام اور 11th امام انشاءاللہ سامرہ میں پڑھیں گے. امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ. جب بھی آپ کو عبادت کا شوق, عبادت کا شوق, آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کروں, تو عبادت کے شوق کے لیے ہمیشہ 10ویں اور 11ویں امام کا واسطہ دینا اللہ کو. کیا بول کے واسطہ دینا کہ اللہ تو مجھے عبادت کا شوق پیدا. اس لیے کہ بعض وقت کیا ہوتا کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں, وی ریئلی وانٹ ٹو ڈو اللہ کی عبادت, لیکن شیطان ہمارے پاس غالب آ جاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے 10ویں امام اور 11ویں امام کا واسطہ ہر نماز دے کے بولا اللہ پلیز گیو می چانس کہ میں تیری عبادت کر سکوں. تو تم کو شوق پیدا ہوتا, وہ ہڈلس کرو. اس کے بعد میری طرف دیکھ, لک ایٹ می. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو ایسا کیا اور ایسے گردن پہ رکھا, ایسے گردن پہ رکھا, رکھ کے کہا کہ اگر تمہاری گردن کے اوپر, پھر وہ اگر تمہاری گردن کے اوپر تلوار آ جائے اور تم حق پہ ہے, موت یعنی گردن پہ تلوار یعنی موت آ جائے, جیسے کوئی گن پوائنٹ پہ, آج کل تلوار تو نہیں ہے, آج کل گن پوائنٹ پہ تم کو روک لے, اب 100% تمہاری موت ہے. کہا اگر اس وقت بھی تم میرے فرزند, میرا بیٹا جو قائم ہوگا, اگر تم اس کو پکارو گے, دل سے پکارو گے, تو اسی وقت امام آ کے تمہارے دل کو بچا لے. یہ پورا ایک چارٹ دیا گیا کہ کون سے امام سے کیا دعا مانگے. پھر میں آپ کو کلیئر کر رہا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہی دعا یہ امام سے مانگنا دوسرا امام نہیں سنتا, نہیں, ایسا نہیں. آپ کسی امام سے مانگو, کسی سے مانگو,
یار میں تو یہ بولتا فضا اور خمبر سے مانگو تم کو ملے گا. تو لیکن یہ چارٹ بھی معصوم نے بتایا. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. تو بس تو دوستو ہم کاظمین میں تھے. کاظمین میں جب آپ جائیں گے تو وہ زری کے اندر 2 گریوز، ایک 7واں فرسٹ گریو 7 امام کی ہے، سیکنڈ گریو 9 امام. تو 7 امام کے پاس کے بازو کل میں نے شیخ مفید کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ شیخ مفید 4th سینچری کا ایک ایسا عالم اور ایک ایسا مرجع کہ جس کو مجدد کہا تھا. مجدد اس کو بولتے کہ جو ایک نئی لائف دیتا، دین کو جس نے زندگی دی. 4th سینچری میں شیعت کو پروپوگیٹ کرنے والے کا نام شیخ مفید. ان کی زندگی کے کئی واقعات، کل میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ ان کی سٹارٹنگ میں ان کی یونیورسٹی کا بتایا تھا. شیخ مفید کے مشہور واقعات میں میں جو مشہور واقعات ہیں وہ چھوڑ دیتا. ایک واقعہ پڑھتا کہ صرف اس لیے پڑھا یہ واقعہ، یہ بھی مشہور ہے، لیکن اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ زمانے کا امام ہم کو کیسے مانیٹر کر رہا، زمانے کا امام ہم کو کیسے دیکھ رہا. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آج آپ کو لاس اینجلس میں یہ پتہ چل جائے کہ میرا امام مجھے مانیٹر کر رہا، تو پھر تمہاری پریشانی دور ہوتی، پھر تمہارا یقین بڑھتا، تمہارا بیلیو اسٹرانگ ہوتا. شیخ مفید کے بارے میں ہی واز ویری لین پرسن، ویری سلم لین، اور 18 آورس تک کام کرتے تھے. 18 آورس کام کرتے تھے. بڑا بنی عباس کا بڑا زور تھا ان کے زمانے میں. ایک دفعہ یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے سب درس دے رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سوالات ہو رہے. ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا یا شیخ میں فلاں بستی میں رہتا ہوں، اور ابھی وہاں پہ ہماری بستی میں، ہماری لوکیلٹی میں ایک عورت کا انتقال ہوا، اور عورت وہ پریگننٹ تھی، فل 9 months تھے. ہم کیا کرنا؟ پیٹ چیر کے بچے کو نکالنا اور پھر ماں کو دفن کرنا، یا ویسی دفن کرنا. شیخ نے کہا نہیں، جا کے تم ویسی دفن کرنا. بول دیا شیخ، چلے گئے اپنے کاموں میں لگے. انسان وقت گزرا 8-10 دن کے بعد وہی آدمی واپس آیا. آ کے کہنے لگا شیخ سے کہ شیخ آپ کا ریئلی تھینک یو کہ آپ کی طرف سے ایک بچہ بچ گیا. تو شیخ چونکے شیخ نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا آپ نے اس وقت حکم دیا تھا ویسی دفن کرو. میں جا رہا تھا، جب میں جا رہا تھا تو پیچھے سے آپ کا ایک میسنجر آیا جو آپ کا نام لے کے مجھے ایک مسئلہ بتایا. شیخ نے پوچھا کیا بتایا؟ کہا جب میں جا رہا تھا تو پیچھے سے اونٹ کے اوپر ایک شخص آئے، پکارا میرا نام لے کے، روکا. میں نے جب رکا تو کہا کہ شیخ نے اب مسئلے کو بدل دیا، شیخ نے اپنے مسئلے کو چینج کر دیا. اب تم ایسا کرو کہ ماں کے پیٹ کو چیرو، بچے کو نکالو اور ماں کو دفن کرو. تو ہم نے ویسے ہی کیا اور وہ بچہ بچ گیا. بس شیخ سمجھ گئے. شیخ نے کہا یہ تو میرا مولا تھا. اتنا روئے، منہ پیٹ لیا. کہا مولا مجھے معاف کر دو، مولا مجھے معاف کر دو. کہ اس کا جملہ ہے شیخ کا کہ شیخ بوڑھا ہو گیا، اولڈ ہو گیا، اب میں آج کے بعد فتویٰ نہیں دوں. یہ مفید ہے، شیخ مفید ہے. آپ امیجن کر رہے ہیں آج ہم گھروں میں بیٹھ کے فتوے دیتے، تھوڑا سا علم کو حاصل کرتے اور فتویٰ دیتے. کبھی بھی یاد رکھو کوئی حلال حرام کبھی جب تک کنفرم نہیں ہے، جب تک تمہارا مرجع کا تم پڑھے ہوئے نہیں ہے، کبھی اس میں رائے نہیں کرنا. ایک حرام اگر اس نے عمل کر لیا تو سارا گناہ تمہارے سر پہ آئے گا. جیسے چاند کا مسئلہ، ارے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے مرجع لوگ کیوں نہیں دیتے چاند کا اعلان، ایزی لے کے کیوں نہیں کرتے؟ وہ اتنی بڑی ذمہ داری کیسے لیں گے جب تک ہر چیز سے کنفرم. 1000 چیزیں ہماری ڈرائنگ روم ٹاکس کیا ہے، ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے عورت بھی ہو مرد بھی ہو 1000 مسئلوں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، جبکہ ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم. تو شیخ کو دیکھو اتنا بڑا مرجع، رونے لگا، رو کے اوپر اپنے بیڈ روم میں گئے، بیڈ روم میں جا کے منہ پیٹ کے روئے، رو کے بولے پروردگار میں آج کے بعد مسئلہ کوئی فتویٰ نہیں دوں. امام سے کہا کہ مولا تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھو امام کیسے مدد کرے. اور آپ نے ایک بات یہاں غور کی، امام نے آ کے یہ نہیں کہا اس آدمی کو روک کے کہ میں کہا کہ شیخ نے بھیجا. شیخ کی بھی عزت رکھی. میں یہی تو بول رہا ہوں، if you get close, if you work sincerely، امام تمہاری عزت رکھتا. کوئی نہیں رکھتا، کوئی نہیں رکھ سکتا عزت سوائے اللہ اور امام کی. یہ یاد رکھو. اگر if you really want some respect, get close to your امام. امام کتنا سنسر، کتنا بڑا غلام نواز ہے.
کہ آپ کی ہماری عزت رکھیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. خوب شیخ منہ پیٹ لیا, کہا کہ آج کے بعد سے میں کبھی فتویٰ نہیں دوں. ہم تو فتویٰ دینے کے لیے تیار ہی رہتے, ہم سمجھتے ہیں کہ فتویٰ دینا بہتر ہے, حرام ہے, یاد رکھ حرام ہے. اینیو اسی دن رات میں خواب میں دیکھا کہ زمانے کا امام آیا, اللہم صلی اللہ محمد والے, زمانے کا امام آیا, اور امام آ کے کیا کہہ رہا, امام آ کے یہ کہہ رہا کہ شیخ تم نے یہ کیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ تم فتویٰ نہیں دو گے. اللہ اکبر. آپ سوچ رہے, شیخ نے کہا, امام نے خواب میں آ کے کہا شیخ تو نے یہ کیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ تم فتویٰ نہیں دے گے. اب امام کا جملہ سن, پلیز غور سے سن, محفل الاسر والوں کو بول رہا ہوں, ویری ویری امپورٹنٹ جملہ جو میری مجلس سن رہے سن. امام نے کہا کہ شیخ تو نے یہ کیسے, ہاؤ کین یو ڈیسائیڈ یور سیلف کہ تو فتویٰ نہیں دے گا. تم یہ سمجھ لے کہ میں موجود نہیں ہوں, تم اپنا کام کرو, میں تم لوگوں سے شیعوں سے غافل نہیں ہوں, اگنورنٹ نہیں ہوں. تم کام کرو, اگر کبھی کوئی غلطی ہوگی تو ہم آنکھیں بچا لیں گے. کتنا کریم ہے میرا مولا, کتنا کریم ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. آپ دیکھو کہ یا علی یا علی. لیٹ می ٹیل یو کمیل, تم نے بہت اچھے مصائب پڑھے, بہت اچھے. مولا تمہاری زبان میں اثر, مولا تم کو خوش رکھے. ویری گڈ ویری گڈ, آئی ایم سو ہیپی. یہ مجلس جو سب پڑھتے نا, ایک مجلس بھی بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو بخشش کا سارا. تو امام نے کمیل اس سے کہا, شیخ مفید سے کہا کہ ڈونٹ وری, یو ڈونٹ وری, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم غلطی کرتے جاؤ. وہ شیخ تھے, شیخ میں نہیں, میں تو گناہ گار ہوں, مجھے تو مولا دیکھتے بھی نہیں ہوں, میں اتنا گناہ گار. یہ تو شیخ مفید ہے, تو ویسے بنو. کبھی یہ مت سوچا رہے اب تو مولا دیکھ رہے رہنے, مولا دیکھ رہے ضرور, ہی از واچنگ یو, میں اس سے انکار نہیں کر رہا, مولا از واچنگ یو. لیکن ہم گناہ اتنے ہیں کہ مولا مجھے کچھ ہیلپ بھی نہیں کرتے میرے گناہ کے. اس کے لیے زمانے کے امام سے کلوز ہونے کے لیے میں کیا کروں, میں کاظمین میں جب سامنے جاؤں گا تو بولوں. تو یہ شیخ مفید ہے, ان کے شاگرد. آپ خالی شیخ مفید کی پرسنالٹی, جب میں شیخ مفید کا ذکر کر رہا ہوں, اتنے واقعات پڑھا, تو یہ واقعات اس لیے پڑھ رہا کہ یہ بہت سب کو معلوم ہے, لیکن اس سے امپورٹنس آف شیخ مفید پتہ چلا. 2 منٹ کا ہے, مشہور واقعہ. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا, پلیز پلیز غور سے سنو, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیخ مفید محمد ابن نعمان کیا پرسنالٹی تھی. ان کا نام روز نماز شب میں لینا, نماز شب میں یہ بولنا اللہم اغفر شیخ مفید. آپ خالی اتنا بولنا کافی ہے. ان کے والد کا نام نہیں لے رہے, محمد ابن نعمان نہیں لے رہے, کوئی مشکل نہیں, آپ کی نیت شیخ مفید. یہ تو میرے فیوریٹ مرجع ہے, فیوریٹ مرجع. یہ کیا شیخ مرتضیٰ انصاری کیا, تو شیخ مفید. اچھا, ان کے زمانے میں سب سے زیادہ اگر کوئی لیڈ کرتے تھے وہ شیخ مفید, پبلک جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے, شیعہ سنی سب ان کو بڑا ریگارڈ کرتے. ان کے بارے میں کہ ویری لین, دبلے سے, اور بڑی محنت کرنے والے, بڑی محنت, رات میں عبادتیں, رات میں سجدے. اب آپ سنیں ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشہور واقعہ جس سے پرسنالٹی آف شیخ مفید ظاہر ہوتی کہ یہ کیا پرسنالٹی تھی, اور معصومین کی نگاہ میں ان کا کتنا بڑا رتبہ ہے. مشہور بات ہے کہ بغداد میں یہ رہتے تھے. رات میں خواب میں دیکھا, ڈریم تھا, خواب میں دیکھا, پلیز غور سے, خواب میں دیکھا کہ شہزادی کونین مادر حسنین بی بی کے نام پہ ایک صلوات پڑھے, اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ ان کے خواب میں آئی. شیخ ہے, شیخ سید نہیں ہے, بی بی مکمل حجاب میں آئی, مکمل حجاب. شہزادی آئیں, اور آئیں کیسے, اکیلی نہیں آئیں, دونوں بچوں کو لے کر, مولا حسن مولا حسین. اور مولا حسن مولا حسین بچپنے میں بالکل چھوٹے جب تھے, چائلڈہڈ, دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کر, اللہ اکبر, امام حسن امام حسین کا ہاتھ پکڑ کے بی بی آئی ہے, اور آ کے ایک جملہ بولا کہ اے شیخ, یہ دونوں میرے بچوں کو فقہ سکھا, فقہ. اور خواب سے بیدار. اب کیا تھا, شیخ منہ پیٹ کے رونا کہ میں اور حسن اور حسین کو سکھاؤں گا, میں اور حسن اور حسین کو تعلیم دوں گا, میں سے کیا غلطی ہوگی.
کہ بی بی نے آ کے مجھے تنبیہ کی، بی بی نے آ کے مجھے وارن کیا. He was crying like anything. اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. پھر صبح میں مدرسہ جانا تھا، ٹائم ہوا، مدرسہ بھی مولا کا ہی کام ہے. بڑی مشکل سے، بڑی تکلیف سے دل میں بیک آف ہز مائنڈ چل رہا کہ آئی ڈونٹ نو واٹ آئی ہیو ڈن، آئی ڈونٹ نو واٹ آئی ہیو ڈن، آئی ایم سوری اللہ، آئی ایم سوری بیوی، سوری بیوی بول کے مدرسہ گیا. مدرسے میں جا کے بچوں کو تعلیم دیا، کلاس لے تعلیم دے کے آ کے جب بیٹھے تو دیکھا کہ بغداد کی دا موسٹ ریسپیکٹڈ وومن آف بغداد، ون آف دی موسٹ ریسپیکٹڈ وومن، اسی طرح مکمل حجاب میں 2 معصوم بچوں کو دیکھا، سملر ایج جو رات میں مولا حسن مولا حسین کو دیکھا. لاری اسی سٹائل سے انگلی پکڑ کر لا کے شیخ کے سامنے کھڑا کہا السلام علیکم. شیخ نے کہا علیکم السلام. She said the same words جو بی بی زہرا نے کہا کہ اے شیخ یہ 2 میرے بیٹے ہیں، ان کو فقہ سکھا. اوہ شیخ سجدے میں چلے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. اب خواب کی تعبیر سامنے آئی. کہ وہ کیسی خواب کی تعبیر ہے؟ رات میں خواب میں دیکھا، صبح میں سامنے آ گیا. خواب کے لیے بھی الگ الگ ڈفرینٹ اوکیزن ہے. آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا. میری ٹاپک میں نبی یوسف کا معجزہ جو تھا نبوت کا، وہ خواب کی تعبیر تھا. سورہ یوسف آپ کے سامنے. اب شیخ نے دیکھا کہ کہا یہ 2 بچے ہیں جس کی طرف بی بی نے اشارہ کیا. ان بچوں کو شیخ نے ٹوٹل فل کنسنٹریشن ان بچوں کو ریز کیا. اسٹوڈنٹس ایک سید مرتضیٰ جس کو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ علم الہدا، آج ان دونوں کا مزار، دوسرے بھائی کا نام ہے سید الرضی، شریف الرضی بھی بولتے ہیں، اور یہ انہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا. آپ خالی اس سے اندازہ لیں they were really very small، بالکل چھوٹے تھے جب شیخ کے پاس آئے. شیخ نے ایسی تعلیم دی، ایسا ریس کیا، ایسا ماحول دیا کہ یہ دونوں اپنے دور کے ایک عظیم مرد عالم گزرے. سید مرتضیٰ تو مر جاتے. دونوں کا مذاق، جب وہ باؤنڈری ہے کاظمین کی، وہاں پہ ایک زمزم ہوٹل بہت بڑی، ہم لوگ وہیں ٹھہرتے، بہت اچھی ہوٹل زم. اس کے سامنے بالکل جیسا شیخ مفید کا 7ویں امام اور 9ویں امام کے جو مزار کی جو باؤنڈری ہے، وہ باؤنڈری کے ساتھ ہی بازار ہے، بہت بڑا بازار ہے. وہیں پہ 2 اسمال ٹومس ہیں، سید مرتضیٰ اور سید رضی. سید مرتضیٰ کے بازار پہ لکھا ہوا ہے علم الہدا، خالہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، علم الہدا یعنی ہدایت کا علم. کتنی بڑی بات. اور سید رضی، تو جب بھی جانا سید رضی کے بعد جاؤ اور سید مرتضیٰ انٹیلیجنسی کے لیے بھی دعا کرنا. اور یہ دعا کرنا ان کے گریب پہ جا کے فاتحہ پڑھو، یاسین پڑھو، فاتحہ پڑھو، جو چاہے پڑھو، زیارت پڑھ کے ان کو ہدیہ کرو اور ان سے دعا کرو. یہ لوگ ایسے ہیں جو مولا سے قریب ہیں، جن سے دعا کرو سید مرتضیٰ سید رضی سے، جیسا آپ نے دین کی خدمت کی، آپ نے جیسے دین کا کام کیا. ہم کو بھی موقع دو، مولا سے دعا کرو کہ ہم کو توفیق دے کہ ہم بھی دین کا کام ایسے کریں. اور علم کے لیے مانگ. آپ خالی اس سے اندازہ لگا لو، صرف اس سے اندازہ لگا لو کہ ہارون کا زمانہ، مامون کا زمانہ، متوکل یہ سارے ظالمین کا زمانہ. آج کسی کا مزار نہیں ہے. اتنا صدیاں گزر گئے، 1300 ایئرس ہو گئے. اتنے ظلم کے ساتھ انہوں نے شیعت کو ریز کیا. لٹرلی دے وانٹیڈ ٹو ریز کمپلیٹ شیعائزم. لیکن اس کے باوجود آج سب مٹ گئے. سید رضی بھی زندہ ہے، ان کا بھی ٹوم ہے. سید مرتضیٰ بھی زندہ ہے. شیخ مفید امام کے قریب موجود ہے، امام بھی موجود ہے. آپ دیکھو کام کرنے کا نتیجہ، آپ دیکھو کام کرنے کا نتیجہ. جس امام کو ہارون ظالم نے 14 سال قید میں رکھا، آج ہارون نہیں ہے، میرا مولا ہے. تو یہ دل سن کے اب تو وہ کرو کہ اگر if you work sincerely آپ کو یہ اجر ملے گا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. یا علی یا علی یا علی مدد یا علی. تو دوستو
سید رضی, سید مرتضی, سید مرتضی رضی کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن, you know, when he died he was just 42 years old. Can you imagine? He was just 42 years old, سید رضی. سید مرتضی کو ماشاءاللہ ایج اچھی تھی, 70 تک گئے یا more than 70 گئے, but سید رضی he was just 42 years old. اور 42 years میں 8 to 9 years وہ ڈیڈیکیٹ کیے تھے امام علی کے لیے. He is the one who has compiled نہج البلاغہ. آپ امیجن کرو, میں 4th century کی بات کر رہا ہوں, 4th century, میں آج کی بات نہیں کر رہا. 4th century, 4th century میں نہ بال پین تھا, بال پین کہ تم ایک ساتھ 100 پیجز لکھو. اس زمانے میں پین سسٹم کیا تھا, بال کے اندر انک ہوتی تھی, ووڈن پین ہوتا تھا, ڈپ کرتے تھے, ایک ورڈ لکھا, پھر ڈپ کیا, پھر اس طرح. یہ وہ سسٹم تھا اس زمانے میں. لائٹ سسٹم نہیں تھا, کرنٹ, یہ لائٹ نہیں تھا, کرنٹ نہیں تھا, اور کمپیوٹر نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اندھیرا, چراغ, کینڈل میں بیٹھ کے کام کرنا پڑتا ایسے پیریڈ میں. اور موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کیا تھا, ہارسز اور کیمل. نو کار, نو ایئر کرافٹ, نتھنگ. کہیں جانا تو ہارس پہ جانا یا کیمل پہ جانا. اور اکیلے ٹریول بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اکیلے ٹریول نہیں کر سکتے کہ اگر اکیلے ٹریول کرو گے تو دوسرے ڈاکو لوگ لوٹ لیں. ایسے موقع پر سید رضی نے وہ کام کیا کہ آج سید رضی زندہ. جو سید رضی نے کام کیا وہ آلموسٹ 27 یا 30 لینگویجز میں ان کی بک پرنٹ ہوئی, ڈفرینٹ لینگویجز میں. یہ ایسا کام کیا, اور ان کی وائف کو بھی میں سیلوٹ کرتا, اللہ ان کے بھی درجات کو بلند کرتا. سید رضی, سید مرتضیٰ, اور ان دونوں کی وائفس اور ان کے بچوں کے لیے ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. اس نے وہ کام کیا. آپ امیجن کرو یار, وہ پیریڈ میں. آج ہمارے پاس کمپیوٹر ہے, آج ہمارے پاس بال پین ہے, آج ہمارے پاس ایئر کرافٹ ہے, آج ہمارے پاس کارس ہے, لیکن وی ڈونٹ ہیو ٹائم. یہ مت سمجھو کہ سید رضی فری تھے, فالتو بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس پورا 24 آورس تھے. نو, یہ بھی بزنس کرتے تھے, یہ بھی کاروبار کرتے تھے, یہ بھی کام کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے اپنا پیسہ اسپینڈ کیا, کوئی اسپانسر کرنے والا نہیں تھا. یہ اسپینڈ ہز اون منی ٹریول کرنے میں. ان کو معلوم ہوتا تھا کہ مثال دے رہا, بغداد میں یہ ہے اور سامرے میں مولا علی کا ایک لیٹر ہے کسی کے پاس, تو ہی یوز ٹو ٹریول آل دا وے ٹو سامرا. پھر ان کو پتا چلا, مثال دے رہا ہوں, مشہد مقدس میں ایک کے پاس, مکے میں ہے, مدینے میں, منورہ میں مثال دے رہا ہوں. تو آل دا وے یوز ٹو ٹریول ٹو گیٹ دیٹ لیٹر, ٹو گیٹ دیٹ سرمن, ٹو گیٹ دیٹ سیئنگ. اینڈ موسٹ آتھینٹک لیٹرس سیئنگس کو کلیکٹ کیا. مذاق نہیں ہے دوستوں, میں بہت ایزی لے کے پڑھ رہا اور آپ ایزی لے کے سن. He has devoted his life, prime time, ایسا پرائم ٹائم کہ جوانی ہے, نئی شادی ہوئی ہے, جوانی ہے, نئی شادی ہے. ان کی وائف بھی اتنی نیک تھی. کیوں نیک تھی کہ جب تک آپ جانتے, جب تک عورت کی سپورٹ نہ ہو, مرد کر سکتا کام؟ I don't know. لاس اینجلس میں کر سکتا؟ نو وے, کہیں نہیں کر سکتا. جب تک عورت کی سپورٹ نہ ہو, لیڈی کی سپورٹ نہ ہو, کچھ نہیں کر سکتا. وائف کی سپورٹ ہونا لازم, ادروائز وہ بولے گی واٹ آئی ڈوئنگ. پوری سپورٹ. ان کی وائف اتنی کوآپریٹو تھی, اتنی سپورٹیو تھی. شی سیڈ آفٹر گیٹنگ میرڈ کہ لسن, یو ورک فار امام علی, آپ امام علی کے لیے کام, میں آپ کے بچوں کو ریس کروں, اینڈ مائی فل سپورٹ. تم کو ٹریول کرنا ہے, یو ٹریول, گیٹ دا لیٹر. تو دوستوں, ایسی گولڈن بک, ایسی گولڈن گفٹ شیعہ کمیونٹی کو 4th century میں دی کہ جب تک نہج البلاغہ باقی ہے, سید رضی کا نام باقی. اب یا علی, میں آپ کو ایک بات بولوں, دعا کرو میرے مولا حسین سے, امام زمانہ سے, کہ مولا ہم کو بھی موقع دو. مولا give me chance to serve you. مولا give me chance to serve Islam. یہ دعا کرو.
ہم کو توفیق دو کہ ہم تیرے دین کے تیرے بندوں کی خدمت کریں جیسا سید رضی کو تو نے توفیق. میں ایک ایک جملے میں آگے بڑھ گیا. میں کیا کروں, میرا ٹائم نکل گیا. 35 منٹس کی مجلس ہوگی, پھر لاسٹ مجلس, کل کی مجلس آخری میں. ابھی اتنا اور باقی, ابھی تو میں سامرا میں گیا نہیں. بس یہ قاسمین کی زیارتیں کرو, جب بھی جانا تو یہ زیارت پہ ضرور جانا بھائی. کچھ بھی کرنا, شیخ مفید, سید رضی, سید مرتضیٰ کی مجلس. بغداد میں محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی بھی. میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے پڑھوں, لیکن میں کیا کروں, آئی ایم ہیلپ. محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی, یہ وہ پرسنالٹی ہے, خالی 2-3 منٹ سن لیں. یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ شیعت کی جو فرسٹ بک ہے, فرسٹ بک آف دی شیعہ, پہلی کتاب شیعوں کی کون سی ہے؟ اصول کافی. یہ 3 والیومز میں ہے. اصول کافی ہے, فروع کافی ہے, اور روضۃ الکافی. 3 والیومز میں اس بندے نے بک. ان کا پیریڈ سٹارٹنگ کا ہے, اور خطرناک پیریڈ, 4th سینچری نہیں. ان کا پیریڈ 3, ان کی برتھ ہوئی ہے, ولادت ہوتی ہے 3-250 ہجری, 250 ہجری, 10ویں امام کے زمانے. کیسا خطرناک زمانہ, ظالمین کا, مامون متوکل کا, محتشم کا, یہ ظالمین بنی عباس, اللہ ان پہ عذاب نازل, معتمد ظالم. 10ویں امام کے زمانے میں پیدا ہوئے. 10ویں امام کا پیریڈ دیکھا, 11ویں امام کا پیریڈ. پورے اسمالر اوکلٹیشن میں یہ بندہ بغداد میں تھا. بغداد کے پورا وقت گزارا اسمالر اوکلٹیشن. اور اس کے بعد جب اسمالر اوکلٹیشن ختم ہوا اور ہائر اوکلٹیشن شروع ہوا 15 شعبان 329 ہجری کو, وہاں تک رہے. پھر وہاں سے آئی تھنک 7-8 ایئرس اور زندہ رہے. 335 ہجری میں بغداد میں انتقال. یہ ایسی پرسنالٹی ہے یار, ایسی پرسنالٹی, میری پوری مجلس ہے ان کی, ایسی پرسنالٹی کہ اس زمانے میں 250 سے 335 ہجری تھی. اس پیریڈ میں 4 نائبین, ڈائریکٹ نائبین ہیں مولا کے, ان کا پیریڈ پورا. اس نے کتاب, کون سی کتاب؟ اصول کافی, دا فرسٹ بک ہسٹری کی, حدیثوں کی. آپ کو معلوم ہے پورے مسلمان, غور سے سنو, جتنے ہم عام مسلمان ہیں ہمارے بھائی, ان کے پاس سائز 6 ہے, 6 امپورٹنٹ بکس ہیں, جس میں صحیح بخاری ہے, مسلم ہے, ترمذی ہے, ساری مشہور کتاب. سائز 6 کہتے ہیں اس کو. صحیح بخاری, ساری کتابیں ان کو ملا کے 6 بکس بولتے ہیں. اس میں کیا ہے, اور ان کو بہت گورنمنٹ اسپانسر تھے وہ لوگ گورنمنٹ اسپانسر تھے کتاب لکھنے والے. گورنمنٹ پیسے دیتی تھی, اپنے پاس آرام سے لیٹ کے بیٹھ کے کتاب حدیثوں کو جمع کرتے. تو سارے مسلمانوں نے سائز 6 میں 8000 سمتھنگ 300-400 حدیثوں کو جمع کیا. جبکہ گورنمنٹ اسپانسر, کوئی اپنے جیب کا پیسہ خرچ کے نہیں کیا. خوف نہیں تھا, ڈر نہیں تھا, وہ جو چاہے لکھ سکتے تھے, اس لیے کہ گورنمنٹ ان کو لکھا دی. اور پھر بول 8500 حدیثیں, ایک تو اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں 8500 حدیثیں ان کے پاس. ہمارا ایک عالم محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی 150 کے قریب بکس لکھی. اس کی دا موسٹ فیمس بک اصول کافی, حدیث کی موسٹ آتھینٹک بک حدیث کافی. اس میں اکیلے ہی واز آل الون, کوئی گورنمنٹ اسپانسر نہیں ہے. ڈر کے, خوف سے کرنا, اس لیے کہ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ شیعہ کتاب لکھی جائے, گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ کوئی شیعہ عالم جا کے لکھے. ہی ہیز ڈیڈیکیٹڈ 17 یا 18 ایئرس کا مذاق نہیں ہے, اپنی لائف کا پرائم ٹائم 18 سال اس بندے نے ڈیڈیکیٹ کیا. اور ڈیڈیکیٹ کر کے پوری دنیا میں جہاں اردو ورڈ تھی, جہاں حدیثیں کو مل سکتی تھی, جا کے کلیکٹ کیا. اور اکیلا اس بندے نے ان کی کتاب اصول کافی میں سیم پیریڈ میں 16,199 حدیثوں کو جمع کیا. چل بات پڑھ لیں محمد والے. یہ کام کرو یار, بولنے کا مقصد یہ بھی بغداد کے اندر, ساؤتھ بغداد میں ان کا گریو 1200 ایئرس کے بعد, 1200 سال کے بعد, ہارڈلی 150 ایئرس پہلے بغداد کا وہ بنی عباس کے گورنر نے کھول دیا تھا, کھلوایا تھا آرڈر کے تھے, اور بولا تھا کہ اس میں کوئی نہیں رہتا, کھول دو. جب 1200 اپروکسیمیٹلی 1200 سال کے بعد
جب ان کی گریو کھلی تو ان کی باڈی انٹیکٹ تھی، ان کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، بلکہ جو بیئرڈ تھی اس بیئرڈ کے اوپر جو غسل کی نمی تھی وہ موجود تھی۔ یہ ریگارڈ مولا نے 1200 سال کے بعد زمین نے جس کی باڈی کو ٹچ نہیں کیا اس کا نام محمد ابن یعقوب ابن اسحاق ہے۔ ان کے لیے بھی ایک صلوات پڑھنے محمد والے۔ میں آپ کو بغداد کی زیارت بتاتا ہوں۔ چلو اب یہاں سے چلتے ہیں ہم لوگ سامرہ انشاءاللہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ سامرہ اس زمانے میں ڈیفنس کا کیپٹن تھا، پوری آرمی کا کیپٹن تھا۔ پھر بعد میں بنی عباس والوں نے اس کو اپنا کیپٹن بھی بنا دیا۔ بغداد سے کیپٹن کو موو کیا، موو کر کے مامون نے بغداد سے کیپٹن ایران لے کر چلا گیا تھا ہارون کے بعد۔ ہارون واصل جہنم ہوا، مامون اسلامک کیپٹل کو وہاں لے کر چلا ایران۔ پھر واپس مامون کے واسطے جہنم ہونے کے بعد محتشم متوکل یہ ظالمین جب آئے، ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے کیپٹل کو پھر موو کیا سامرہ۔ سامرہ یہ نارتھ آف عراق ہے، نارتھ آف عراق۔ بصرہ ساؤتھ آف عراق، یہ نارتھ آف عراق۔ سامرہ کیپٹل بن گیا بنی عباس کا، اور وہیں پہ جب کیپٹل بن گیا تو ان لوگوں نے، ظالمین نے ہمارے 10ویں امام کو اریسٹ کر کے سامرہ میں بلا دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے ہماری ہولی پلیسز ہیں، ہولی پلیسز کہیں ہو، سارے اماموں کی معصومین کی 14 معصومین کی بات کر رہا ہوں۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 14 معصومین۔ 14 معصومین کی جو گریوز ہیں وہ مکہ اور مدینے کے بیچ میں، پورے 13 معصومین کی، ناٹ 14، 13 معصومین کی ساری گریوز مکہ اور مدینے کے بیچ میں۔ صرف ایک امام ہمارے زمانے کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، میرے مولا کی گریو پلیس آف برتھ از سامرہ، اس لیے کہ 10ویں امام کو جب اریسٹ کیا تھا ظالم نے، متوکل لوگوں نے، تو امام 11ویں امام کے ساتھ موو ہو گئے تھے سامرہ، اور پھر 11ویں امام کی جو شادی ہوئی وہ بھی سامرے میں ہوئی۔ دوسرے معصومین کی شادی یہی ایریے میں، لیکن 11ویں امام کی شادی بی بی نرجس خاتون کی، وہ پورا ایک واقعہ بی بی نرجس خاتون کے ساتھ شادی کیسے، تو وہ شادی بھی 11ویں امام کی سامرہ میں، اسی لیے زمانے کے امام کی ولادت سامرہ۔ اب سامرے میں بی بی نرجس خاتون کے ساتھ ایک ہی وائف تھی آپ کی 11ویں امام، اور وہ ایک وائف کے ساتھ زیادہ دن نہیں گزارے۔ شادی ہوتی ہے 53 میں، 52 میں شادی ہوئی، اور 57-58 میں بی بی نرجس، یا 59 یا 60 میں انتقال ہوا۔ 68 ربیع الاول کو 11ویں امام کا، 11ویں امام کی ایج ہے صرف 28 ایئرس، اور 10ویں امام تھوڑا سا آپ کی ایج میں فرق ہے، 50 کے اوپر آ گئے۔ تو بہرحال سامرے میں اگر آپ جائیں گے انشاءاللہ زیارت، اللہ ہم کو زیارت سے when you go to the حرم، تو ذریعہ مبارک ہے، ذریعہ مبارک میں فرسٹ جو گریو دکھتی ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام، اس کے بازو امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ دونوں گریوز کے اوپر بی بی حکیمہ خاتون۔ اگر آپ لیڈیز سیکشن میں سے آئے تو پہلے بی بی حکیمہ ملتی، اور اس کے بعد دونوں امام نظر آتے۔ 11ویں امام کے بالکل بازو بی بی نرجس خاتون، ہمارے امام کی والدہ۔ 4 گریوز ایک ساتھ ایک ذریعہ کے اندر، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ تو جب جانا کا سامر، اللہ ہم کو نصیب کرے، بہت بڑی زیارت، 2 امام ہیں، اس کے بعد امام کی والدہ ہے بی بی نرجس خاتون۔ اب بی بی حکیمہ خاتون جو ہے یہ اتنی پائس لیڈی، یہ 9 امام کی ڈاٹر، 9 امام کی بیٹی، 10ویں امام کی 10 امام کی ریئل اون سسٹر، 11 امام کی پھوئی ہے، اور زمانے کے امام کی دادی ہے، گرینڈ مدر۔ یہ بی بی کو 4 اماموں سے ڈائریکٹ رشتہ ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور زمانے کے امام کی ولادت کے جو واقعات ہیں 15 شعبان والے 255 ہجری کی، وہ کافی روایتیں بی بی حکیمہ خاتون سے، بہت بڑی لیڈی۔ ان کی بارگاہ میں بھی جا کے روز جب آپ سلام کریں، زمانے کے امام کو جب آپ سر پہ سلام کرتے ہیں، اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف جب بولتے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے پہلے 2 جملے بولو کہ سلام علی کی بی بی نرجس خاتون، سلام علی کی بی بی حکیمہ خاتون. یہ تم کر کے دیکھو. یہ امام کی ماں کو آپ سوچو، اگر کوئی شخص روز مجھے آ کے کوئی بولے کہ میں آپ کی ماں کو روز سلام کرتا ہوں تو میرا کتنا دل بہل جائے گا، یار میری ماں کو سلام کرتا ہوں. کوئی آ کے میرے کو بولے کہ مولانا آپ کی والدہ کو میں روز سلام کرتا ہوں، میرے کو اس کی کتنی عزت بڑھے گی. میں بولوں گا یار کتنا اچھا انسان. وہ جبھی بھی ملے گا میں اس کو تھینک یو بولوں گا. آپ روز امام کی والدہ کو سلام کریں ایوری ڈے. یہ طریقہ بنا لو. دن میں 24. میں آپ کو بہت گولڈن گفٹ دے کے جا رہا آج کی مجلس سے. ختم کر رہا میں مجلس ختم کر رہا ہوں. 45 منٹس آلریڈی ہو گئے. آپ ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. آپ کو ایک بات بولوں، اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام تک، سرکار سے لے کے زمانے کے امام تک، روز ایک جملہ بول کے سلام کرنا. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلام علیہ کی بی بی فاطمہ الزہرا سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ. سلام علیکم یا امام حسن ابن علی علیہ السلام. سلام علیکم یا ایسا ایک ہارڈلی 2 منٹ لگتے. 24 آورس صبح دوپہر شام کبھی. اور اس کے بعد ہر معصوم کی ماں کو سلام کریں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یو ول ناٹ بلیو. سلام علی کی بی بی آمنہ، اللہ کا رسول کتنا خوش ہو رہا، ان کی ماں کو سلام کر. سلام علیکم جناب عبداللہ. پھر بولو سلام علی کی بی بی فاطمہ بنت اسد، امام علی خوش ہو رہے. سلام علیکم جناب ابو طالب. میں ایک جملہ بول رہا ہوں، میں پوری زیارت میں بول رہا ہوں. سلام علیکم جناب ابو طالب، مولا خوش ہو رہے. پھر آپ نے کہا سلام علی کی بی بی خدیجہ الکبریٰ، حسین کی ماں خوش ہو رہی، مادر حسین خوش ہو رہے، اللہ کا رسول خوش ہو رہا. اس کے بعد آپ بولو سلام علیکم بی بی فاطمہ الزہرا، مولا حسن مولا حسین خوش. سلام علی کی شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم خوش. پھر سلام علیکم امام محمد باقر علیہ السلام. سلام علیکم امام زین العابدین علیہ السلام. اس کے بعد بولو سلام علی کی بی بی شہر بانو، ان کی ماں. پھر آپ کر رہے سلام علیکم امام محمد باقر علیہ السلام، پھر ان کی ماں. سلام علی کی فاطمہ بنت حسن ابن علی ابن امیر المومنین علی ابن طلحہ. اس طرح تم سلام کرتے ہوئے جاؤ. تم بلیو کرو تمہارے گھر میں برکتیں نازل ہوتی، تمہاری لائف کے تکلیفیں دور ہوتی، لائف کے تمہاری جو رکاوٹ ہرڈلس ہے وہ دور ہوتی. ایسا کھلتا راستہ. اس لیے کہ امام کی نظر کرم تمہارے اوپر ہو. امام ایک گلانس بھی کرا تو کافی کہ اگر میری ماں کو کوئی سلام کرے، آپ سوچیں یہ اخلاق ہے دنیا کی. مولا کے اوپر تو اپلیکیشن نہیں ہے، وہ ہمارے سید و سردار، میرے محسن، میرے آقا، میرے مالک ہیں. وہ نہیں دیکھے تو بھی ان کا احسان، لیکن یہ اخلاق امام دیکھتا ہے، کرم کرتا ہے، بلیسنگ آتا ہے. تو میری ایک ہی خواہش ہے، میری ایک مجلس محفل الاسر کی، اس کا یہی پیغام. ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. بس دوستو، یا علی یا علی. بس دوستو، مولا آباد رکھے محفل الاسر والوں کو، جو میری مجلس سن رہا ہے. مولا سب کو خوش رکھے. آج اس شہید کا ذکر ہے. شب 9 محرم ہے. کل آخری رات ہے. 2 دن سے میرے مولا حسین کے بچے پیاسے. میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا اور آپ نے سن لیا. 2 دن سے میرے مولا کے بچے پیاسے. حسین کے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے، التش 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 کہتے. آج ہر رضا خانے میں شب 9 محرم حسین کے اس بچے کا ذکر ہے، حسین کے اس لال کا ذکر ہے کہ جس کے بعد میرا مولا ضعیف ہو گیا، بوڑھا ہو گیا. آپ لوگ جہاں بھی بیٹھے ہوئے، صوفوں پہ بیٹھے ہوئے، چیئرز پہ بیٹھے، جو بوڑھے ہیں بزرگ ہیں وہ ٹھیک ہے. پلیز ریموو یور شوز، ریموو یور چپلس. اور ناؤ سٹ پراپرلی. میں 5-10 منٹ پڑھ رہا. اصل چیز مصائب کربلا. آج اس شہید کا ذکر ہے دوستو.
کہ جس کی شہادت کے بعد حسین ضعیف ہو گیا، جس کی شہادت کے بعد میرا مولا حسین ضعیف ہو گیا۔ میں کتنا آسانی سے یہ جملہ بول دیا اور آپ نے سن لیا۔ شہزادے علی اکبر کی شہادت، یہ وہ شہادت ہے کہ عاشورے کے دن مولا حسین جب بھی میدان میں جاتے تھے، جیسے شہزادے قاسم کا لاشا لانے گئے، جناب عون محمد کی آواز پہ گئے، مسلم ابن اوسجہ کی آواز پہ گئے، تو جب بھی جاتے تھے تو مولا حسین کے ساتھ مولا عباس اور جناب علی اکبر ہوتے تھے، ہمیشہ ساتھ لے کے جاتے۔ قاسم کے لاشے پہ بھی ویسی گئے، عون محمد کے لاشے پہ بھی ویسی، اور مولا عباس کے لاشے پہ شہزادی علی اکبر ساتھ لے کر۔ جب اصل حسین کو ضرورت تھی کہ کوئی سہارا دے، اس وقت کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ آپ سمجھے میں کیا بول گیا؟ اصل جب مولا حسین کو ضرورت تھی، عزیزو شب عاشور گزری، صبح اذان علی اکبر ہو، شہزادے نے کہا اللہ اکبر، خر جو ظلمات میں ڈوبا ہوا تھا نکل کے نور کی طرف آ گیا۔ بس ایک ایک شہید ہوا۔ جب عباس کے شانے کٹ گئے تو علی اکبر نے آ کے بابا سے کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ ضعیف باپ کے سامنے جوان بیٹا کہہ رہا بابا مرنے کی، تو حسین نے کہا میرے لال پہلے بیویوں سے سیدانیوں سے اجازت لے لو۔ ایک ایک بیوی کے پاس آئے، آخر میں شہزادی زینب کو سلام کیا۔ بیوی نے کہا بیٹا کیا اسی دن کے لیے 18 سال سے پالا تھا؟ پھر ماں کے قریب گئے، یو کین امیجن کہ ماں نے کیسے اجازت دی ہوگی۔ جناب علی اکبر کے پاس آئے، بی بی لیلا نے کہا بیٹا ارے شادی کے ارمان تھے میرے لال، مرنے کی کیسے اجازت دوں؟ تو اس وقت جناب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں آپ بھی رہیں گے، ہماری دادی فاطمہ بھی رہیں گی۔ اگر دادی فاطمہ اس وقت پوچھے کہ کیوں لیلا تم کو علی اکبر عزیز تھا میرا حسین عزیز نہیں تھا، تو آپ کیا کہیں گی؟ بی بی کھڑی ہو گئی، کہا جاؤ بیٹا۔ جب باہر نکلے حسین نے امامہ رکھا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے، اور یہ کہا کہ پروردگار تو گواہ رہنا کہ جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا میں اپنے علی اکبر کو دیکھ لوں۔ دوستو جب شہزادہ چلا تھوڑی دور گیا، جانے کے بعد اس علی اکبر نے یہ محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو ضعیف باپ اولڈ فادر کمر کو پکڑ کے آہستہ آہستہ آ رہے۔ علی اکبر رک گئے، رک کے کہا بابا آپ نے تو خدا حافظ کہہ دیا تھا، پھر کیوں آ رہے؟ حسین نے عجیب جواب دیا۔ حسین نے کہا علی اکبر جب تک دور نہ چلے جاؤ پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا، تمہاری ماں دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، بیٹا تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ نہیں کرتے، پلٹ کے ماں کو دیکھتے رہنا۔ لیلا دور تک علی اکبر کو دیکھتی رہی۔ اس کے بعد حسین خیمے میں آئے، ماں خیمے کے اندر سے حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، حسین باہر دیکھ رہا۔ لیلا جانتی ہے کہ اگر میرے بچے پہ کوئی مصیبت آئے گی تو باپ کا دل ہے ضرور رنگ بدلے گا۔ بی بی لیلا نے فیل کیا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدل رہا، ریڈ ہو رہا، تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ حسین نے کہا لیلا علی اکبر بہت بھوکا اور پیاسا ہے، میرا بیٹا بہت بھوکا پیاسا ہے، اس کے سامنے بہت ایک نامی پہلوان آیا ہے۔ لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی، تم دعا کرو کہ علی اکبر کامیاب ہو جائے۔ یہ کربلا کی عجیب دعا تھی۔ ماں کے خاک پہ بیٹھ گئی، بالوں کو پریشان کیا، ہاتھ بیویوں کو جمع کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ اے یوسف یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے علی اکبر سے مجھ کو ملا دے۔ ماں کی دعا قبول ہوئی۔ شہزادہ آیا، آ کے ایک عجیب مصیبت کو بیان کیا، آ کے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا۔ حسین نے کہا میرے علی اکبر میرے قریب آؤ، اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شہزادے نے زبان دی، پیچھے ہٹ گئے، کہا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ عزیزو بی بی فاطمہ جب وصیتیں کر رہی تھی مولا کو شہادت کے وقت مدینہ منورہ میں، تو اس وقت یہ کہا تھا کہ ابو الحسن میرے 4 بچے ہیں، میں نے بڑی مصیبتوں سے ان بچوں کو پالا ہے، میرے بعد میرا خیال رکھنا۔ اس کے بعد کہا تھا کہ ابو الحسن جو چھوٹا حسین ہے نا اس کو پیاس بہت لگتی ہے، وہ راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے۔ ماں ہے نا، ماں کہنے لگی کہ ابو الحسن حسین کے بستر کے
قریب بیڈ کے قریب پانی رکھ دینا۔ ارے کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ جب لیلا نے کہ علی اکبر نے کہا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، حسین نے کہا جاؤ علی اکبر تمہارے دادا تم کو سیراب کریں گے۔ بس دوستو لیلا کہتی ہے کہ میں حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، حسین کا چہرہ ریڈ ہونے لگا، اتنا ریڈ ہوا کہ ریڈش نمایاں ہوئی، تو لیلا نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا میرے بچے پہ کیا گزری۔ اس وقت حسین نے کہا کہ لیلا شکر کرو تمہارے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، ابھی ابھی علی اکبر کی آواز آئی۔ بس دوستو اب جو حسین میدان میں چلے تو کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے، کہتے جاتے تھے ولدی حسین کدھر آئے، علی اکبر جواب دو۔ اور جب پہنچے تو دیکھا جوان بیٹا ایریا لگا رہا تھا، حسین نے اپنے آپ کو گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، کہا علی اکبر تمہارا بابا آیا، پھر جواب نہیں ملا، شانے کو ہلایا، علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے۔ بس دوستو حسین اٹھے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، دیکھا کہ شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے ہیں، ہٹانا چاہا، پھر علی اکبر نے رکھ لیا، صرف اس لیے رکھ لیا کہ علی اکبر جانتے ہیں کہ میرا بابا بالکل اکیلا ہے، پھر رکھا۔ جب تیسری مرتبہ ہٹایا تو حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، دیکھا کہ ایک نیزے کی انی ہے، عزیزو آستین کو الٹا نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے برچھی نکال دی، اب لے کر چلے خیمے کی طرف، تھوڑی جان باقی تھی، خیام حسینی سے پہلے چہرے کو دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے باپ کے ہاتھ میں جوان بیٹا گزر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر کو لے کے خیمے میں گئے، زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا، کہا میرے لال، ارے 18 سال پالا۔ لیلا نے آ کے علی اکبر سے لپٹ کے کہا میرے لال ماں کیسے برداشت کرے کہ تمہارا لاشا آیا اور میں زندہ رہ گئی۔ پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنے، جنت البقیع جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، ہم کو سارے معصومین کی زیارت نصیب، فرزند زہرا وارث اعضا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں یہ مجلس امام زمانہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار امام کی سلامتی کے صدقے میں سارے بیماروں کو صحت دے دے، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کل مومنین و مومنات شیخ مفید کے لیے پڑھیں، سید رضی سید مرتضیٰ کے لیے پڑھیں، یعقوب کلینی کے لیے پڑھیں، شمع مومن کے ہسبینڈ کے لیے پڑھیں، اپنے اپنے مرومین جو آج کی مجلس کے اسپانسرز ہیں ان کے مرومین کے لیے سورہ فاتحہ۔